ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل اپریل کی 7 اور شوال کی 18 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ ونے کمار سکسینہ نے لداخ یونیورسٹی کے تارو کیمپس لیہ کا دورہ کیا اور تعلیمی معیار، تحقیق اور طلبہ کی فلاح پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی ملک کے ممتاز اداروں میں سے ایک بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس موقع پر سکسینہ نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت پودا لگا کر ماحولیاتی تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے مرکزی لائبریری اور مصنوعی ذہانت AI ڈیٹا سینٹر کا معائنہ کیا اور مقامی طور پر تیار کردہ زرعی اور تکنیکی مصنوعات بشمول دواؤں کے پودوں اور باجرے پر مبنی اشیاء کی نمائش سٹالز کا بھی معائنہ کیا. موصوف نے کہا کہ لداخ میں سیاحت، دستکاری اور معدنیات کے بے پناہ امکانات ہیں. لیفٹیننٹ گورنر نے مقامی اداروں کو مضبوط بنا کر لداخ کے طلبہ کی تعلیم کے لیے دوسری ریاستوں کی طرف نقل مکانی روکنے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ باہر تعلیم حاصل کرنے سے اکثر خاندانوں پر مالی بوجھ پڑتا ہے اور طلبہ منفی اثرات کا شکار ہو سکتے ہیں. انہوں نے یونیورسٹی کے تعلیمی معیار اور کورسز کو بڑھانے پر زور دیا تاکہ مقامی اور باہر کے دونوں طلبہ یہاں آئیں اور ایک متحرک تعلیمی ماحول تشکیل پائے. اپنے ویژن کا خاکہ پیش کرتے ہوئے ونے کمار سکسینہ نے یونیورسٹی آف لداخ کو گرین یونیورسٹی کے طور پر ترقی دینے پر زور دیا. انہوں نے مسلسل شجرکاری مہم چلانے اور اگلے 2 سالوں میں لداخ کے ہر احاطے کو بڑھا کر 5% کرنے کی ہدف میں یونیورسٹی کے فعال تعاون کی اپیل کی. لیفٹیننٹ گورنر نے یونیورسٹی کو مضبوط بنانے اور اسے ملک کے ممتاز اداروں میں تبدیل کرنے کے لیے UT انتظامیہ کی مکمل مدد کا یقین دلایا، جہاں عالمی معیار کا بنیادی ڈھانچہ اور جدید تدریسی سہولیات موجود ہوں. اسٹوڈنٹ موومنٹ آف ایجوکیشن کرگل نے آج ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کرتے ہوئے شیڈول ٹرائب، ڈومیسائل اور جونیئر اسٹیٹسٹیکل اسسٹنٹ کے تحریری امتحانات سے جڑے اہم مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالی. سموک کے نمائندگان نے بتایا کہ حال ہی میں جاری کردہ ایک آرڈر 2025 کے تحت نام قوم سے تعلق رکھنے والے افراد کو شیڈول ٹرائب کے اجراء میں امتیاز برتا جا رہا ہے. ان کے مطابق اب صرف پریکپا، بلتیپا، بروکپا، بوٹوپا وغیرہ کو یہ حیثیت دی جا رہی ہے، جبکہ سید پا، وزیر پا، منشی پا، آخوند پا سمیت درجنوں دوسرے افراد کو شیڈول ٹرائب کے دائرے سے خارج کر دیا گیا ہے. سموک کا کہنا تھا کہ اس سے قبل تمام نام قوم کو پریکپا کے دائرے میں شامل کر کے شیڈول ٹرائب دیا جاتا تھا، لیکن نئے آرڈر کے باعث ضلع کرگل کے بہت سے لوگ اس اہم فائدے سے محروم ہو رہے ہیں. تنظیم نے حکومت اور عوامی نمائندوں سے پرزور اپیل کی کہ شیڈول ٹرائب کا مسئلہ پہلے کی طرح خطے لداخ کے تمام مستحق افراد کو یہ سہولت فراہم کی جائے. اس کے علاوہ سموک نے جونیئر اسٹیٹسٹیکل اسسٹنٹ کے تحریری امتحان میں ریاضی یعنی میتھمیٹکس کے سوالات شامل نہ کرنے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ اس سے جن امیدواروں کا مضمون ریاضی تھا ان کے ساتھ واضح ناانصافی ہوئی ہے. پریس کانفرنس میں ڈومیسائل کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا. سموک نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ طلبہ اور عوام کو ان کے حق تلفی نہ ہو. چیف سیکرٹری لداخ آشیش کندرا نے لداخ الیکٹرک وہیکل اینڈ الائڈ انفراسٹرکچر پالیسی 2022 پر عمل درآمد کا جائزہ لیا. اس دوران PME ڈرائیو اسکیم کے تحت پبلک
چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ چیف سیکرٹری نے ہدایت دی کہ ٹیکسی یونینز کو آگاہ کیا جائے کہ تاکہ روایتی گاڑیوں کی جگہ الیکٹرک گاڑیاں اپنائی جائیں۔ انہوں نے لداخ کے موسم اور جغرافیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے شمسی توانائی سے چلنے والی چارجنگ انفراسٹرکچر پر بھی زور دیا۔ اجلاس میں اسکول بسوں اور ایئرپورٹ بسوں پر پالیسی کے اطلاع پر بھی غور کیا گیا۔ محکمہ اطلاعات کرگل نے سابق جوائنٹ ڈائریکٹر امتیاز کاچو کی رخصتی اور نئے تقرر شدہ جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن شبیر حسین کے استقبال کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن کرگل رضا علی عابدی اور جوائنٹ ڈائریکٹر و اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے دفاتر کے عملے نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے امتیاز کاچو کی خدمات اور ان کے دور ملازمت میں محکمے کے لیے دی گئی قابل قدر کاوشوں کو سراہا۔ انہیں محکمے کے مواصلاتی آؤٹ ریچ اقدامات کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرنے پر خوب پذیرائی ملی۔ محکمے نے امتیاز کاچو کے ان مستقبل کے فرائض اور پیشہ ورانہ سفر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ تقریب میں نئے جوائنٹ ڈائریکٹر اطلاعات شبیر حسین کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ افسران اور عملے نے امید ظاہر کی کہ ان کی قیادت میں محکمہ اطلاعات نئی بلندیوں کو چھوئے گا اور معلومات کی مؤثر ترسیل میں اپنا کردار مزید مستحکم کرے گا۔ شبیر حسین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا اور محکمے کی مجموعی ترقی اور کارکردگی کے لیے دیانتداری اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ +10 ریسورس پرسن کی بھرتی کے لیے سوموار کو گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل میں امتحانات کامیابی اور پرامن ماحول میں منعقد کرایا گیا۔ امتحان کے سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر کرگل سرور شہزاد تھے، جبکہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈگری کالج کرگل کے اسسٹنٹ پروفیسر غلام رضا تھے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے فدا حسین نائب تحصیلدار کرگل نے مجسٹریٹ کے فرائض انجام دیے۔ کل 593 مجسٹریٹ امیدواروں میں سے 496 نے امتحان میں شرکت کی۔ امتحان میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے گئے تھے۔ جواہر نویہ ودیالیہ کیندر اور ڈائٹ کرگل کے افسران بطور سپروائزر اور نگراں تعینات تھے۔ امتحان کا انعقاد مکمل طور پر پرامن اور منظم طریقے سے اختتام ہوا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سپریم کورٹ کی 9 رکنی بینچ نے سبری مالا مندر سمیت مختلف مذہبی مقامات پر خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک اور متعدد عقائد کے مذہبی آزادی کے دائرۂ کار سے متعلق درخواستوں پر حتمی سماعت شروع کر دی ہے۔ واضح رہے کہ ستمبر 2018 میں 5 رکنی آئینی بینچ نے 1-4 کی اکثریت سے کیرالہ کے سبری مالا مندر میں 10 سے 50 سال کی عمر کے خواتین کے داخلے پر لگی صدیوں پرانی پابندی کو اٹھاتے ہوئے اسے ہندو مذہبی روایت کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا تھا۔ تاہم 2019 میں اس وقت کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی سربراہی میں ایک اور 5 رکنی بینچ نے خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کے اس معاملے کو بڑی بینچ کے سپرد کر دیا تھا۔ دینی اسنا مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ مذہبی فرقے کی تنگ تعریف یا یہ طے کرنا کہ کون سے مذہبی رواج ضروری ہیں ہندو مت کی فطری طور پر متنوع نوعیت کو محدود کرے گا۔ ہندو مختلف فرقوں، گروہوں، علاقائی روایات، عقائد، رسوم اور رواجوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بے بنیاد دھمکیاں مغربی ایشیا میں امریکہ کی ذلت کو ختم نہیں کر سکتی۔ انہوں نے امریکی الٹیمیٹم کو تعطل اور مایوسی کی علامت قرار دیا۔ ترجمان نے امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری جنگ کے 38ویں دن جوابی کارروائیوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ امریکہ مغربی ایشیا میں ذلیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی دھمکیوں کا مجاہدین کی جارحانہ کارروائیوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہر امریکی اقدام کو نئی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ترجمان نے کویت میں واقع امریکی اڈے پر میزائل اور ڈرون حملے کی تفصیلات بھی بتائیں، جس میں ہیلی کاپٹر اسٹوریج کی سہولیات اور امریکی فوجیوں کی رہائش گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।